السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور راولپنڈی کے میگا پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز انڈر پروسیس ہیں جن کا NOC ان سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی اجلاس نے مالی سال 2022-2023 کے لیے RDA اور واٹر اینڈ سینیٹیشن یعنی واسا کے لیے 9.69 ارب روپے سے زائد کے بجٹ کی منظوری دی ہے، جبکہ گورننگ باڈی کچہری چوک کو دوبارہ بنانے کے منصوبے میں ترمیم کرنے پر بھی راضی ہے۔ تفصیلات کے مطابق RDA کے لیے مجموعی طور پر 3.062 ارب روپے اور واسا کے لیے 6.635 ارب روپے کے اضافی بجٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ منظوری RDA کے چیئرمین طارق محمود مرتضیٰ کی زیر صدارت سیوک ایجنسی کے گورننگ باڈی کے 59ویں اجلاس میں دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل RDA محمد سیف انور جپا نے گورننگ باڈی کو ایجنڈے کے آئٹمز پر تفصیلی بریفنگ دی۔ میٹنگ کے دوران RDA کی گورننگ باڈی نے کچہری چوک کو دوبارہ بنانے کے منصوبے کے دائرۂ کار میں بھی نظر ثانی کی منظوری دی ہے، جس میں مزید فلائی اوورز اور انڈر پاسز کا منصوبہ پیش کیا جائے گا۔ گورننگ باڈی نے راولپنڈی کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور تمام تحصیلوں کے لیے لینڈ یوز رولز 2021 کے تحت ایک پیری اربن سٹرکچر کی تشکیل کے حوالے سے ایک تجویز کی بھی منظوری دی ہے۔ گورننگ باڈی نے MMP کنسلٹنٹ کو پلان کے حوالے سے تجویز پیش کرنے کے لیے 15 دن کا وقت دیا ہے۔ یاد رہے راولپنڈی کی حدود میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ رنگ روڈ راولپنڈی جس سائٹ سے گزرے گی اس کی سراؤنڈنگ میں بھی سوسائٹیز آباد ہوں گی اور اس سائٹ پہ جتنی بھی سوسائٹیز آتی ہیں ان سب کو پیری اربن ایریے میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو وہاں پر زرعی زمین ہے لیکن فیوچر میں وہاں پر سوسائٹیز ہوں گی۔ اب انہیں کس طریقے سے آباد کرنا ہے یہاں پر، اس کے لیے اگر پیری اربن پروگرام یا سٹرکچر کوئی بنا دی جاتی ہے تو یہ بہت سی سوسائٹیز کے لیے فائدہ مند ہوگی، جن میں روڈن انکلیو، بلو ورڈ سٹی، عبداللہ سٹی، میویدہ سٹی سمیت بہت سی سوسائٹیز اس ایریے میں آتی ہیں۔ گورننگ باڈی نے کمیٹی چوک راولپنڈی کے قریب شیرپاؤ کالونی میں 18 مرلے اراضی پر کثیر المنزلہ کمرشل عمارت کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے۔ ایجنڈے میں پلاٹوں اور سٹرپس کی الاٹمنٹ کی منسوخی کے چارجز کی وصولی کی بھی منظوری دی گئی۔ اس سے پہلے راولپنڈی کے ضلعی انتظامیہ نے پنجاب حکومت کو ایک تجویز بھیجی تھی جس میں ضلع کے لیے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بڑھتی ہوئی گروتھ سے نمٹنے کے لیے نیا ماسٹر پلان طلب کیا گیا تھا۔ ضلع راولپنڈی میں اس وقت 400 کے قریب غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں زرعی اور تجارتی اراضی پر کام کر رہی ہیں۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پیشگی منظوری کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں۔ RDA صرف ان غیر قانونی اسکیموں کو نوٹس جاری کرنے کا سہارا لیتا ہے، شہریوں کو ایسی سوسائٹیز میں سرمایہ کاری کرنے سے خبردار کرتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ان سوسائٹیز کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید کوئی بھی کنکریٹ یا ٹھوس قسم کا اسٹیپ نہیں لیا جاتا۔ یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تحصیل راولپنڈی، تحصیل مری، تحصیل گجر خان، تحصیل ٹیکسلا اور تحصیل کوٹلی ستیاں میں کام کر رہی ہیں۔ نہ تو ان سوسائٹیوں کی منصوبہ بندی کی اجازت لی گئی ہے اور نہ ہی ان سوسائٹیوں کے لے آؤٹ پلان RDA سے منظور کروائے گئے ہیں۔ اجازت نامہ نہ لینے کے ساتھ ساتھ ان سوسائٹیوں نے سڑکوں، گلیوں، قبرستانوں، کھیل کے میدانوں اور دیگر بنیادی شہری خدمات کے لیے درکار اراضی بھی RDA کو سرنڈر نہیں کی۔ RDA کے دائرۂ اختیار میں کل 386 پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں اور ان میں سے 66 منظور شدہ، 59 کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور 261 مکمل طور پر غیر قانونی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے ایک سینئر افسر کے مطابق RDA کی حدود اور تحصیل میونسپل کارپوریشنز میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ گزشتہ مارچ کے بعد ایک لمبے عرصے تک راولپنڈی کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ اور میگا پروجیکٹ سے ریلیٹڈ فیصلہ سازی جو ہے یہ عمل رکا رہا تھا،
جس کی وجہ سے RDA سمیت دیگر اداروں کے بجٹس وغیرہ بھی منظور نہیں ہو سکے تھے اور اس کا خمیازہ راولپنڈی کے شہریوں کو بھگتنا پڑا تھا، جہاں راولپنڈی کے بہت سارے میگا پروجیکٹس تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، وہیں پر بہت ساری سوسائٹیز جو شہر کے باہر کے علاقے میں پیری اربن جو سپیسز ہیں وہاں پر بن رہی ہیں، ان سب کے NOCs میں بھی بہت زیادہ تاخیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ریئل اسٹیٹ انویسٹرز جو ہیں ان کا پیسہ بھی تقریباً سٹک ہو گیا ہے۔ اب چیئرمین RDA کی تعیناتی کے بعد جو گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا ہے اور ایک لمبے عرصے کے بعد تقریباً RDA کا بجٹ کم از کم اپروو ہوا ہے، اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ باقی بھی جتنے پروسیسز ہیں یعنی کہ سوسائٹیز کے اپروولز اور اس کے علاوہ میگا پروجیکٹس پر جو کام کرنے ہیں وہ سب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے، اور ان میگا پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ شہر کے باہر کی طرف رنگ روڈ والی سائڈ پہ جتنی بھی نئی سوسائٹیز ہیں جن کے NOCs کا انتظار ہے، اگر ان سوسائٹیز کے NOCs کے اپروول کا کام بھی تیزی سے ہو جاتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گورننگ میٹنگ کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے انویسٹرز جنہوں نے ان اپرووڈ یا انڈر پروسیس سوسائٹیز میں اپنے پیسے لگائے ہوئے ہیں ان کی سوسائٹیز RDA اپرووڈ ہو جائیں گی اور انہیں کتنا مالی بینیفٹ ہوگا، ان کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا اور NOC کے بعد ان کے لیے چانس بڑھ جائے گا کہ وہ اپنے لیے پلاٹس لے سکیں اور ان پر گھر بھی بنا سکیں۔ ان شارٹ یہ گورننگ باڈی کا اجلاس ایک خوش آئند سائن ہے کہ انشاءاللہ اب پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے اور جلد ہی سب چیزوں پہ ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی، جس کا نہ صرف ملک کو فائدہ ہوگا بلکہ شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ انویسٹرز کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے آبزرو کی ہوگی کہ واسا یعنی واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی جو ہے اس کا بجٹ RDA کے بجٹ سے دگنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ راولپنڈی کے اندر پانی کا ایک دیرینہ مسئلہ جو تھا RDA وہ حل کرنا چاہتی ہے۔ واسا ویسے بھی RDA کے ادارے کے اندر آتا ہے اور RDA کا ارادہ ہے، ایک پلان ہے کہ چوہان ڈیم جو کہ کیپٹل سمارٹ سٹی اور فیصل ٹاؤن فیز 2 دونوں کے درمیان میں واقع ہے، وہاں سے ایک واٹر سپلائی راولپنڈی شہر کو پرووائیڈ کی جائے گی، جس کا PC1 بھی بنا دیا گیا تھا لیکن اس پر کام فی الحال سٹارٹ نہیں ہوا تھا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اس پر بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا اور راولپنڈی کے شہریوں کا پانی کا ایک دیرینہ مسئلہ بھی حل کر دیا جائے گا۔ اور جہاں تک کچہری چوک کے ریماڈلنگ پروجیکٹ کا تعلق ہے، یہ پروجیکٹ بنایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کی جو ایکسٹرا ٹریفک ہوگی اسے ایک پیسیج دیا جا سکے اور اس پوائنٹ پر شہر کی ٹریفک چوک نہ ہو اور ٹریفک کا فلو برقرار رہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔